بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طلبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سبق نمبر 16 کے تمام مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ قدرت، قدرت طاقت، قوت، اختیار۔ جملہ ہے کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ قیامت، وہ خاص دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کا دن۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اب اس کا جملہ ہے قیامت کا منظر بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ راحت، آرام، سکھ۔ جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ جنت البقیع، مدینہ منورہ کا قبرستان جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابیات کی قبریں موجود ہیں، اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ چہیتی، پیاری، لاڈلی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق خالی جگہیں پر کر کے جملے مکمل کریں۔ الف، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ب، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جیم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 3۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ سوال ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ جواب، جس شخص سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوگا۔ جو شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راحت پہنچائے گا وہ مجھے راحت پہنچائے گا۔ سوال جیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں کیا بات کی؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں یہ بات کہی کہ میں اس بیماری میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے جنت میں ملو گی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سوال دال، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہاں دفن ہوئیں؟ جواب، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئیں۔ سوال، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے 2 جملے لکھیں۔ جواب، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت عبادت گزار تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ اب ہے مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 4، کسی اور صحابیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور مل کر ان کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ تو بچوں، کسی اور صحابیہ کے بارے میں تبادلہ خیال پہ میری الگ سے ویڈیو ہے جس کو آپ پلے لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں، نہیں تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی۔
اب ہے لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے الفاظ کے متضاد معمے میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ جنگ، امن، غم، خوشی، عزت، ذلت، محبت، نفرت، زندہ، مردہ۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ محاورات ہیں نقش قدم پر چلنا، چہل پہل ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، چرچا ہونا، دنگ رہ جانا۔ عرفان کی سچائی کا ہر طرف چرچا ہے، میلے میں خوب چہل پہل تھی، مری کے پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ہمیشہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مینار پاکستان کی بلندی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلا سوال نمبر 7 ہے، دیا ہوا پیراگراف درست لفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب بتائیں زبانی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر کمزور اور ضعیف تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان انتہائی مضبوط تھا۔ مشرکین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر مکہ مکرمہ کی سخت دھوپ میں کھڑا کر دیتے تاکہ لوہے کی زرہ سورج کی تپش سے گرم ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر یہ تکلیفیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو کمزور نہ کر سکیں۔ ایک دن ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے برچی ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب ہیں اس کے سوالات۔ الف، مشرکین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں ظلم کرتے تھے؟ جواب، مشرکین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لیے ظلم کرتے تھے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں۔ ب، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب، ایک دن ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے برچی ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئیں۔ جیم، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا اعزاز حاصل ہوا؟ جواب ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب ہے سوال نمبر 8، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے کہانی لکھیں۔ کہانی کو اب ہم مکمل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بوڑھا کسان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ یہ بیٹے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کسان ان کی آپس کی لڑائیوں سے بہت پریشان تھا۔ اس نے بہت سوچ بچار کی۔ ایک دن ایک ترکیب سوجی۔ اس نے بازار سے لکڑیاں منگوائیں اور ان کا گٹا بنوا دیا۔ پہلے بیٹے سے کہا، اس کو توڑو۔ وہ گٹا نہ توڑ سکا، گھٹا نہ توڑ سکا، ٹھیک ہے۔ دوسرے بیٹے کو وہ گھٹا دیا تو اس سے بھی وہ نہ ٹوٹ سکا۔ تیسرا بیٹا بھی ناکام ہو گیا۔ اب کسان نے کہا کہ گھٹا کھول دو اور ایک ایک لکڑی توڑو۔ ایک ایک لکڑی تینوں نے آرام سے توڑ لی۔ کسان نے ان کو نصیحت کی کہ اگر تم لکڑی کے گٹے کی طرح مل کر رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اگر تم لکڑی کی طرح علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکیں گے۔ لڑکوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اخلاقی سبق کیا ہے؟ اتفاق میں برکت ہے۔ اب ہے، آؤ مل کر کام کریں۔ سوال نمبر 9، مادر ملت فاطمہ جناح کی زندگی پر تقریری مقابلے کا انعقاد کریں۔ تو یہ آپ کا عملی کام ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب۔ سبق آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اگلے سبق کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔